آپ نے ایک بات کہی تو میں پڑا ہو گیا کہ پاکستان میں تو آپ کو ہی الیکشن ایکسپرٹ سہیل وڑائچ صاحب ہیں, آپ ہیں, 2-3 لوگ اب ہیں جن سے ہم خود سیکھتے ہیں کہ یار کیا ہونا چاہیے, سروے کیسے ہونا چاہیے, الیکشن کیا ہے, سائنس کیا ہے, یہ ساری. مجھ پر تو الزام ہی ہے سہیل وڑائچ صاحب ہیں اصل میں. تو وہ آپ نے ایک بات کہی, آپ نے کہا جی کہ یہ جو عامر تھے ان کے دور میں زیادہ بہتری پاکستان کی رہی ہے, اور جو جمہوری لوگ ہیں ان کے دور میں تو پاکستان فارغ ہوتا رہا. مفہوم اس کا یہی ہے جو ہماری بات ہوئی تھی. ایسی کوئی بات ہوئی تھی ہمارے درمیان, آپ کو یاد ہے؟ میں نے آپ سے پوچھا, میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے کہا ایوب صاحب کا میں بات تھی, وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات تھی. چلے اب ہم اوپر پوری مجموعی آپ کی رائے لے لیتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں یہ جو لوگ آتے ہیں اس طرح سے زبردستی سے وردی پہن کے آتے ہیں, ان کے دور میں پاکستان بہتر رہتا ہے, یا یہ جو لوگ ووٹ سے یا جس طرح سے بھی آتے ہیں, سیاست ہیں, آپ انہیں اس درجے کا کہتے ہیں, کن کا دور بہتر رہتا ہے؟ اس کا یہ کیا مطلب ہے کہ میں نے کوئی جنرل ایوب کو, یحییٰ کو, جنرل پرویز مشرف کو, جنرل ضیاء الحق کو عبقری کہہ دیا؟ نہیں, یہ ان سے بھی کم اوسط, ان سے بھی کم درجے کے عقل کے اعتبار سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ پاکستان میں ان لوگوں کو کوئی امتحان دیں جس میں آئی کیو کا ٹیسٹ ہو, بخدا میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کے ٹاپ 200 لوگ 500 لوگ وہ فیل ہو جائیں گے جو ریاست کو چلا رہے ہیں. کل میرے پاس یہاں پہ لڑکا ہے, اس نے کہا جی, وہ میرے پاس لڑکا آتا تھا, اس نے کہا جی میرا امتحان پاس نہیں ہو رہا, تو کہتا 5-6 سال بعد وہ مجھے ملا ہے دوبارہ, تو وہ پنجاب اسمبلی کا ممبر بن گیا. تو میں نے کہا اس کے وزیر بننے کے بھی چانس ہے, کہتا کچھ بھی ہو سکتا ہے, وزیر بھی بن سکتا, تو وہ وزیر اعظم بھی بن سکتا. اچھا, آپ کو کس کا دور سب سے بہتر لگتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد جی مسلسل زوال کی کیفیت میں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے کوئی ترقی کی ہے تو پھر میں آپ کو بھی انہی لوگوں میں سمجھوں گا کہ جو اوسط درجے سے تو کوئی کیا اعداد و شمار کچھ چیزیں جو کیا اعداد و شمار فاروق ہمیشہ کمپیریزن میں ہوتے ہیں, اکیلے اعداد و شمار تو نہیں ہوتے نا, اعداد و شمار تو ہمیشہ مقابلتاً ہوتے ہیں نا. آپ کا قد لمبا ہے اس لیے لمبا ہے کہ میرا قد آپ سے چھوٹا ہے, ٹھیک ہے نا. سوال جواب کا محتاج ہے لیکن جواب بھی سوال کا محتاج ہے, یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں. آپ کے ساتھ انڈیا آزاد ہوا, وہ آج کہاں پہ ہے؟ بنگلہ دیش کو آپ نے دھکا مار کے الگ کیا, وہ کہاں پہ ہے؟ چین جو 1970 میں ہمارے برابر یا ہم سے تھوڑا سا بالکل برابر تھا, تو بلکہ 1980 تک وہ ہمارے برابر تھا, وہ کہاں پہ؟ تو پھر آپ کب کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے ترقی کی؟ تو کیا لگتا ہے آپ کو قائد اعظم کے جانے کے بعد کیا کوئی ڈائریکشن نہیں تھی ہماری, یا کیا تھا, یا یہ ملک بنا ہی کسی منصوبہ بندی کے تحت نہیں؟ اس لیے آپ نے جب قرارداد مقاصد منظور کر لی نوابزادہ لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کی اپنی سیاسی ضرورت تھی, ٹھیک ہے, تو بس اس کے بعد ایک عذاب شروع ہو گیا پاکستان میں. آپ نے پاکستان کے اندر ایک ایسا طبقہ بنا دیا ملا کی صورت میں, مولوی کی صورت میں, جس نے پورا پاکستان برباد کر دیا. اور پھر آپ نے ریاست کے اندر مذہب کی آمیزش اتنی بڑھا دی کہ اب ریاست کہیں پیچھے ہے. ایک گھٹیا سی مذہبیت ہے, مذہب بھی نہیں مذہبیت ہے, جو کبھی کسی سری لنکن کو مار دیتی ہے, کبھی کسی نوجوان کو مار دیتی ہے, کبھی کسی پہ الزام لگاتی ہے, کبھی عیسائی بھائیوں کے گھروں پہ حملے کر دیتی ہے. بس ایک یہ مذہبیت ہے, کٹر پنا ہے جو آپ نے پیدا کی. تو یہ جو ہم تصاویر پرانی دیکھتے ہیں کہ جی ادھر سمندر کنارے وہاں پہ گورے گوریاں ہیں, یا لوگوں نے اس طرح کا کراچی کا تصاویر آتی ہیں, وہ ایسا تھا پہلے پاکستان میں؟ مجھے نہیں پتا, میں نے بھی تصویروں میں دیکھا نہیں, میں نے تو جو پاکستان دیکھا ہے وہ تو جنرل ضیاء الحق کا پاکستان تھا. اچھا. اور وہ کوئی پاکستان اس قابل نہیں تھا کہ اس میں کچھ آزاد خیالی پیدا ہو سکے, اس میں کوئی آزاد فکری پیدا ہو سکے, اس میں حتیٰ کہ کوئی معقول بات کہی جا سکے. اور میں وہی دیکھتا ہوں, میرے لیے تو حالات نہیں بدلے. تو یعنی آپ کا شعور جب تھا تو تب ضیاء الحق صاحب جی کا سورج تھا؟ جی, انہی کا سورج تھا, اور آب و تاب سے چمک رہا تھا. تب ضیاء الحق صاحب کے بعد کون سا ایسا دور آیا جب آپ کو لگا کہ یار اب ذرا چیزیں بہتر ہو گئی ہیں, حالات بہتر ہیں, کہنے کی آزادی ہے, سوچنے کی آزادی ہے,
پاکستان بہتر ڈائریکشن میں جا رہا ہے, تھوڑا سا فیل آ جاتی ہے, چاہے بعد میں جا کے خواب ٹوٹ گیا ہو. کسی درجے میں تھوڑا سا دور تھا کچھ پیپلز پارٹی کا جس میں کچھ بات تھی, اور کچھ تھا یہ عمران خان کا دور, یہ ابھی جس میں جو گزرا ہے. ادروائز تو مجھے لگتا ہے کہ ضیاء الحق کی حکمران ہے. تو ضیاء الحق کی دور میں تو ہر قسم کی پابندیاں تھیں, یعنی صحافت سے لے کے آج کل نہیں ہے. اچھا, آپ نے چونکہ عمران خان کا دور کہا تو مجھے تو تب بھی نظر آتی ہے. میرے سوال کا تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اوائڈ کر دیا اس کو. نہیں, آج کل بھی ہیں پابندیاں, میں تو مان رہا ہوں اتنی ہی ہے جتنی ضیاء الحق کے دور میں تھی. آپ نے ضیاء الحق کو آج کے دور کو برابر کر دیا. جی, اور میں نے کبھی دور کو مختلف سمجھا ہی نہیں. یہ وہی ہے پابندیاں, یہ ضیاء الحق کا دور ہے, ضیاء الحق کا دور ہے جب تک یہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوگا. صحیح ہے. تو آپ بڑی آسانی سے چیزیں کہہ جاتے ہیں. ہم نے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھے ہیں, ان کو روک دیا جاتا ہے, چیزیں کر رہے ہیں. تو آپ کو بھی کبھی کوئی روکا گیا؟ کچھ کہتے ہیں لوگ کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ سبھی باتیں پسند تو نہیں آتی اور آپ زیادہ تر اس طرح کی کر رہے ہیں باتیں. 2-4 دفعہ پریشرز آئے تو میں نے معافی مانگ لی. اتنا آسان طریقہ. بڑے لوگ تو ہیں نا, معاف کر دیتے. تو آپ پھر کیا کہتے ہیں کہ دوبارہ نہیں کروں گا؟ نہیں, میں اس وقت کی معافی مانگتا ہوں. اگلی بات کی دوبارہ پھر. جی, اگلی بات کی اگلی جگہ, صحیح, جب ضرورت پڑے گی.